والسلام والتحية والإكرام على سيدي أصل ما بالوجود سيد الله بكل موجود مقتدي دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وهو الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. رب العالم آپ سب کی دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. خدا رب العالم سے دعا ہے کہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہماری جو عزاداری ہے پروردگار سے دعا ہے یہ صفِ عزا جہاں جہاں بچھائی جا رہی ہے وہ سب خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اس کا بہترین ثواب بہترین اجر ہم سب کو عطا ہو. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم جتنے بھی مومن و مومنات ہیں عزادار ہیں پروردگارہ سب کو سہولتیں فراہم فرما کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکے اور اپنے جو کام ہے جو خاص طور پر جو اپنے مولا کے کام ہے ان کاموں میں وہ اپنے ان کو اتنی سہولتیں دے دے پروردگار کہ وہ اس کو بہتر طور پر انجام دے سکے. یعنی ہمارے کاموں میں پروردگار آسانیاں پیدا کرے کہ ہم جو کام کریں اس میں تو پروردگار ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. جیسے کہ دیکھیے دعائے مکارم الاخلاق میں جو آخری حصہ ہم لوگ اس دعا کو لے کے چل رہے ہیں اس میں امام معصوم جو عمومی دعائیں کر رہے ہیں اس میں امام اسی قسم کی دعائیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. خدا بندی عالم سے اس کی رحمت کو اس کے کرم کو طلب کر رہے ہیں. اور بہترین جملے ہیں امام کے. امام دیکھیے ہر جملے سے پہلے جو امام نے جملے ارشاد فرمائے اس میں محمد والے محمد پہ درود بھیجا ہے کہ خدا بند عالم رحمت نازل فرمائے سرکار محمد اور ان کی آل پر. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنے کرم سے میری تکلیفوں کو دور کر اور اپنی نعمتوں سے مجھے رزق عطا فرما کہ تیری نعمتوں کے ذریعے سے مجھے رزق ملے. اور پروردگارہ مجھے اپنی مہربانی سے بھلائی عطا فرما کہ تیری مہربانی اگر مجھ پر ہوگی تو میرے تمام کاموں میں بھلائی ہوگی. پھر کہا کہ پروردگارہ اپنی توجہ سے مجھے شفا عطا فرما. اپنی توجہ سے یعنی جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے خدا کی جانب تو خدا بھی اس کی جانب پر توجہ کرتا ہے. اور یہاں امام معصوم یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ جب میں بیمار ہوں تو مجھ پر توجہ فرما کہ مجھے شفا عطا فرما اور اپنے مقام بلند کے سائے میں رکھا کہ اگر پروردگار نے ہمیں اپنے مقام بلند کے سائے میں رکھا تو ہمارے لیے اس سے بہتر جو ہے وہ کون سی بات ہوگی. اور مشکل کاموں میں صحیح راہ کی نشاندہی فرما. اور جب اعمال میں شک ہو تو بہترین اعمال کی طرف مجھے گامزن فرما. اور گروہوں کے اختلاف میں یعنی جماعتوں میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں جو گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں گروہوں کے اختلاف میں مجھے بہترین گروہ میں قرار دی کہ پروردگارہ میں دنیا کے اندر جب ہوں تو میں بہترین گروہ کے اندر ہوں. ٹھیک ہے. یعنی بہت سارے لوگ دیکھیں خدا کے راستے میں کام کر رہے ہوتے ہیں گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جماعتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لشکر کے لشکر بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں فرقے بنے ہوئے اور ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں خدا نے بہترین فرقے میں قرار دیا. ہمیں خدا نے ہمیں آلریڈی پہلے ہی ہم بہترین گروہ کے اندر ہیں. اب ہمیں صرف دعا کرنی ہے پروردگارہ اس گروہ کے اندر ہمیں قرار دے کہ جو صحیح راستے پر گامزن ہو جو تیرے راستے پہ لے کے جا رہا ہو. یہ بہت ہی خوبصورت جملے. اور دوسری طرف ایک چیز بہت زیادہ امام نے اپنی اس دعا کے اندر واضح کی کہ وسیلہ بہت ضروری ہے. جیسے امام ہر تھوڑی دیر کے بعد درود بھیجیں یہ درود وسیلہ ہے دراصل
کہ جو دعاؤں کو قبول کرواتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صحابی کا بچہ بیمار ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، بیوی بھی اس کی صحابیہ تھی رسول خدا کے زمانے میں. تو 2 دن انہوں نے علاج کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جو کنیز تھی گھر کی اس سے کہا کہ جاؤ جا کے رسول خدا کی آبا کا ایک دھاگا لے کر. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم اپنے بچے کو باندھیں گے شفا کے لیے، شفا کی نیت سے، تو وہ دھاگا لے کر آؤ. یعنی جیسے ہم لوگ آج علم پہ اس طرح کی منت مانتے ہیں یا تابوت پہ منت مان رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز صحابہ میں بھی تھی کہ وہ رسول خدا کی کوئی چیز بطور تبرک لیتے تھے، شفا کے لیے، برکت کے لیے وہ لیا کرتے تھے. اب وہ کنیز جب مسجد میں آئی تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ اور زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. عام طور پر آپ زمین پر ہی بیٹھتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے. اب وہ داخل ہوئی، آپ کو دیکھا، آپ نے اسے دیکھا. جب آپ نے اسے دیکھا تو ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو گئے. اب آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ کسی کام سے آئی ہے. جب آپ کھڑے ہوئے تو صحابہ متوجہ ہو گئے کہ رسول خدا کیوں کھڑے ہو گئے، اور کنیز کو بھی داخل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا. تو رسول خدا جیسے ہی کھڑے ہوئے وہ حیا کر کے پیچھے رہ گئے کنیز. اب رسول خدا بیٹھ گئے. وہ دوبارہ، وہ تو ایک کام سے آئی تھی، دوبارہ اس کو سامنے آئی. رسول خدا پھر کھڑے ہو گئے. پھر صحابہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا، کنیز کو بھی دیکھا. کنیز حیا کر کے دوبارہ پیچھے چلی گئی. تیسری دفعہ جب کنیز سامنے آئی تو رسول خدا کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی آبا اتار کے اس کی طرف دی. تو جیسے ہی پھینکی صحابہ کرام سب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کنیز سے پوچھو. اس نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے، ان کا بچہ بیمار ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رسول خدا کی آبا کا ایک دھاگا لے آؤ تاکہ ہم شفا کے لیے اس کو باندھیں. تو رسول خدا نے اپنی آبا اتار کے اس کی طرف ڈالا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول خدا آپ نے آبا دے دی اتار کے. آپ نے فرمایا کہ یہ حیا کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ چاہے آبا لے جائے چاہے اس میں سے دھاگا نکال کے لے جائے، وہ بات نہیں کر سک رہی تھی، وہ قریب نہیں آ پا رہی تھی، حیا کر رہی تھی کہ تم سب لوگ یہاں بیٹھو. یعنی یہ رحمت للعالمین ایسا رسول ہمارا. آج کوئی حکمران ایسا ہے کہ جو اس طرح عوام کا درد رکھتا ہو یا کسی کنیز کے آنے پہ جو کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں کہ اگر خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے ہمارے لیے تو وہ وسیلے کتنے مہربان وسیلے ہیں. ایسے تو خدا نے وسیلہ نہیں بنایا. کسی جابر حکمران کو خدا وسیلہ بنا سکتا ہے؟ دیکھیں وسیلہ صرف نبی یا امام نہیں ہوتا، عام لوگ بھی وسیلہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں نا. کبھی کبھی جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں. تو وسیلے کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، کہ میں اور آپ کتنا ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کو وسیلے فراہم کر سکتے ہیں. ایک حد ہوتی ہے نا ہماری. لیکن نبی یا امام جو ہے ان کی پہنچ ہماری ظاہر ہے ہمارے دلوں تک ان کی رسائی ہے. میری رسائی آپ کے دلوں تک نہیں ہے، آپ کی رسائی میرے دل تک نہیں ہے. اس لیے نبی یا امام کا وسیلہ ضروری ہے کہ ان کی رسائی ہمارے دلوں تک. ٹھیک ہے، وہ ہماری جب ہم بات کرتے ہیں وہ 7 پشتوں تک پیچھے چلے جاتے ہیں اور 7 پشتوں تک آگے چلے جاتے ہیں. جب ان کی نظر ہم پہ پڑتی ہے تو اس وقت یہ عالم ہوتا ہے. تو اس لیے نبی یا امام کا وسیلہ ضروری ہے. ضرور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے دیکھیے امام فرما رہے ہیں جملوں کے اندر کہ پروردگارہ مجھے اپنی رضا کا لباس پہنا. یعنی کتنا بڑا جملہ ہے کہ ہم بھی اگر اپنی دعا کے اندر شامل کریں تو شاید ہمارے جو دلوں کو سکون آ جائے. بعض اوقات دل کو سکون نہیں ہوتا نا، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ دنیا، ہم زیادہ تر دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات خدا ہماری بھلائی کے لیے وہ ہمیں دینا نہیں چاہ رہا ہوتا کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے. تو امام کہہ رہے مجھے اپنی رضا کا لباس پہنا. حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ پڑا ہوا ہے مفلوج بالکل،
اور اس کو 3 قسم کے مسائل میں 3 بیماریوں میں وہ مبتلا تھا. اس کو مدابینہ بھی تھا اور اس کو برس کا مرض بھی تھا, مفلوج بھی تھا. وہ بڑا ہوا ہے ایک جگہ پر, لیکن حضرت عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ وہ شکر خدا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان بلیات سے محفوظ رکھا, کہ ان بلاؤں سے کہ جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں, میں ان سے بچا ہوا ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھائی تو ہل بھی نہیں سکتا, نابینا تو ہے, تو کون سی بات پہ شکر کر رہا ہے کہ کون سی وہ بلائیں ہیں, بلیات ہیں کہ جن سے خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے. اس نے کہا کہ خدا نے میرے دل میں اپنی معرفت ڈالی ہے کہ جس جو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی, بلکہ اکثریت میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو کہا خدا نے مجھے معرفت ڈالی ہے میرے دل کے اندر, میں اس بات کا شکر ادا کروں. تو حضرت عیسیٰ نے اسے کہا اپنے ہاتھ بلند کر, اور انہوں نے اپنا دست شفا اس کے جسم پہ پھیرا. کیونکہ حضرت عیسیٰ تو ظاہر ہے مریضوں کو وہ تو معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ وہ مریضوں کو شفا دیں, خاص طور پہ جو کوڑی کے مریض ہیں, برس کا جو مرض ہے. تو انہوں نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس کا تمام بیماریاں اس کی دور ہو گئی, اس کو بینائی بھی مل گئی, اس کا مفلوج جسم بھی ٹھیک ہو گیا, برس کا مرض بھی غائب ہو گیا, اور وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں سامنے آیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا, ان کے ساتھ ساتھ عبادت کرتا رہا, ان کا ساتھی قرار پایا. یعنی جب ایک انسان شکر کرتا ہے اور اس سے اس کی رضا مانگتا ہے تو خداوند عالم پھر اس کو مایوس نہیں کرتا, وہ کسی نہ کسی صورت میں پھر اس کو دیتا ہے. ضرور پڑھ لیجیے مرتبہ صلی اللہ محمد اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری حیدری حیدری, محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ مانگنا بچوں سے سیکھو. یہ کچھ چیزیں تمہیں بچوں سے سیکھنی چاہیے. زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. آپ نے فرمایا کہ مانگنا بچوں سے سیکھو کہ کیسے مانگا کیسے جاتا ہے. خدا کی بارگاہ میں اگر تمہیں مانگنا ہو تو پہلے بچوں کو نوٹس کرو کہ وہ کیسے مانگ رہے ہیں. یعنی بچہ جب اپنی ضد پر آتا ہے وہ اپنا کام کروانا چھوڑتا, ٹھیک ہے, یعنی وہ اتنی ضد کرتا ہے کہ آخر آپ اس کے آگے ہار مان جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ مانگنا بچوں سے سیکھو. ہم لوگ جیسے بعض اوقات ایک دعا مانگتے ہیں, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ کے تھک گئے, وہ دعا قبول نہیں ہو رہی, چھوڑ بھی دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی دعا مانگنی شروع کرتے ہیں اور جب وہ نہیں قبول ہو رہی ہوتی تو چھوڑ دیتے, لیکن بچہ نہیں چھوڑتا. اگر بچے نے کہا باپ سے کہ بابا مجھے سائیکل چاہیے, اور باپ نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹے اب تنخواہ ملے گی 2 دن بعد, اب آپ بے شک بھول جائیں, بچہ نہیں بھولے, وہ دن گنتا رہے, اور جب وہ دن آئے گا تو وہ کہے گا کہ آپ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کریں. یعنی اس لیے رسول خدا نے کہا مانگنا بچوں سے سیکھو. پھر آپ نے فرمایا معاف کرنا بچوں سے سیکھو. معاف کرنا, ہم جو بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں نا, ہم معاف نہیں کر پاتے. بچے دیکھیں ادھر لڑے ادھر تھوڑی دیر کے اندر, وہی بچے جو اتنی سنگین بعض اوقات لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑ دیتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے اندر وہ دوبارہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ لڑ کے بعض اوقات ایسے بیٹھتے ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یا رسول خدا ہمارا اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم معاف کریں. پوچھا رسول خدا سے کہ ہمارے دلوں کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم معاف کر سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو اور توبہ کرتے ہو تو کیا تم خدا سے توقع نہیں کرتے کہ وہ معاف کرتے, اور وہ معاف کرتا ہے. وہ تو یہ نہیں کہتا کہ گنجائش نہیں
ہیں یا تم نے گناہ ایسا کیا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاف کرنا بچوں سے سیکھو. پھر کہا کہ مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے ریت کے گھروندے بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب وہ وہاں سے چلنے لگتے ہیں نا تو اسے توڑ بھی دیتے ہیں. یا کوئی ان کو بلائے یا اکثر ماں نہیں زیادہ تر ماں ہی بلاتی ہے نا, ماں نے بلایا فوراً توڑ کے اس کو چلے گئے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. مطلب دنیا میں مکان بناؤ مگر اس میں دل نہ لگاؤ کہ پروردگار آپ کے مکان بن گیا ہے. بعض بات دیکھیں جب ہم کسی چیز میں دل لگا لیتے ہیں نا, دل اپنا دے دیتے ہیں کسی چیز کو, اپنے آپ کو مکان کا اگر ہم قیدی بنا لیں گے تو روح نکلنی مشکل ہو جاتی ہے. وہ پھر روح نہیں نکلتی, روح آسانی سے نہیں نکلتی. جس چیز میں آپ کی روح پڑی ہوگی نا وہ پھر روح جسم سے نکلنے میں تکلیف پیدا کرے. اس لیے رسول خدا نے کہا کہ مکان بناؤ مگر دل مت لگاؤ. مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. پھر کہا کہ رونا بچوں سے سیکھو. دیکھیں بچہ جس طرح روتا ہے, بچے کے رونے میں نا غرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے جو بڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر جھوٹ موٹ بھی رو رہا ہوتا ہے نا. اس طرح گھر میں اگر کچھ ایسا ہو جائے جھوٹ موٹ رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں ڈرامہ کرتے ہیں. تو بچہ لیکن بے غرض ہوتا ہے, اس وقت اسے کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے کہا کہ رونا بچے سے سیکھو کہ بچہ جو ہے اس کے رونے میں غرض نہیں. تو اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول کو ہمارے لیے رول ماڈل اسی لیے بنایا گیا اسوہ حسنہ کہ دیکھو ان کو دیکھتے رہو چلتے رہو. اب دیکھیے ہم مانتے ہیں نا کہ رسول شافعِ محشر ہے. شافعِ محشر یعنی محشر کے روز شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے. اب اس شافعِ محشر سے میرے تعلقات کتنے, جس نے روز محشر میری شفاعت کرنی ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ اس شافعِ محشر سے میرے تعلقات کیسے ہیں, کتنے تعلقات ہیں میرے. جبکہ جناب فاطمہ زہرا یہ فرماتی ہے صلی اللہ محمد وآل محمد, یہ بھی فرماتی ہے کہ کچھ چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہیں, بی بی کہتے ہیں, اور اس میں سے ایک ہے میرے بابا کے چہرے کی زیارت. دیکھیں کہ میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں, کہ مجھے دنیا میں یہ چیز پسند ہے. اب ہم کتنا ہم نے توسل کیا رسول خدا سے ان کی زیارت کے لیے کہ ہمیں آپ کے چہرے کی زیارت نصیب ہو, ہمیں آپ کے روضے پہ آنا نصیب ہو. ہم کتنا مانگ رہے ہیں, کتنا ہمارے دل کے اندر تڑپ, جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ رسول خدا چلے گئے تو چلے گئے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ معصومین جن کے آپ روزوں پہ جاتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں, حیات ہیں جیسے اپنی زندگی میں. جب آپ ان کے روزوں پہ جائیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں, نہیں, وہ ایسے ہی موجود, رسول خدا بھی ایسے ہی موجود. تو ہم ان کو ان کی بیٹی ہی کا واسطہ دیں, کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کا احترام اپنی زندگی میں انہوں نے اتنا کیا کہ ان کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے. ان کے مقام کی وجہ سے, جناب فاطمہ کے مقام اور مرتبے اور عظمت, اور جو خاص طور پہ جو ان کو ٹائٹل ملا ہوا تھا کنیز خاص, خدا کی کنیز خاص, بہت بڑا ٹائٹل ہے. خدا اپنا کسی بندے کو ایسا ٹائٹل دے, خدا کی محبوب ذات ہستی. امام خمینی کہتے ہیں کہ کچھ فضیلتیں جناب فاطمہ کی ایسی ہیں کہ جو ہمیں معصومین کی بھی نہیں ملتی, یعنی اتنا مقام بلند ہے. اسی بیٹی کا واسطہ دیں کہ یا رسول خدا, یہ دین جو آپ لے کر آئے یہ میری زندگی میں کہیں گم ہو گیا, آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ کہ یہ دین میری زندگی میں ہو, میں اس پر چلوں, میں آپ کی پیروی کر سکوں, اس راستے پہ چل سکوں جس راستے پہ آپ امت کو گامزن کر کے گئے, چھوڑ کے گئے, اس پہ راستہ دکھا کے گئے کہ دیکھو تمہیں اس راستے پر چلنا. تو اب دیکھیے
یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ دین ہمارا کوئی مشکل ایسا نہیں ہے، مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ برکت کا مفہوم کیا ہے زندگی کے اندر. برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز کے اندر برکت بھی، جیسے برکت جو کہتے ہیں نا ختم ہو گئی ہے. رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں اپنی چرا رہا ہے. اس نے سلام دعا کی، آپ نے کہا دودھ ہے تمہارے پاس؟ دودھ مانگا اس سے. اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا، پانی. اس نے پانی دے دیا. پھر اس نے کہا میرے لیے دعا کر. تو آپ نے دعا کی، آپ نے کہا پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کر. پھر کچھ اور آگے چلے، ایک اور چرواہا مل گیا، اس سے سلام دعا ہوئی، آپ نے کہا دودھ ہے؟ اس نے دودھ دے دیا. اب آپ نے دعا کی پروردگارا جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ اس سے عطا کر. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول خدا آپ نے اسے تو رزق میں اضافے کی دعا دی تھی، جس نے آپ کو پانی دیا اور جس نے آپ کو دودھ دیا، اس کو یہ آپ نے کہا کہ پروردگارا جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ اسے عطا کر. ہم تو اصل میں سمجھتے ہیں کہ اضافے کی دعا جو ہے وہ اچھی ہے، اضافہ ہو، ہر چیز کے اندر اضافہ ہو. ٹھیک ہے، یہی ہمارا سوچ ہماری ایسی بنی ہے نا کہ ہر چیز میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ برکت اس چیز میں ہے جو خدا بہتر سمجھ کے آپ کو عطا کرتا. ٹھیک ہے، برکت اس چیز میں. اب دیکھیے بعض اوقات گھر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک گاڑی کی 4 گاڑیاں، لیکن کیا ہوتا ہے مسائل اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، 4 گاڑیاں بھی کم پڑ رہی ہیں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک گاڑی ہو مگر کام سارے ہو گئے، یہ چیز ہے برکت، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک گاڑی ہے لیکن کام سارے ہو گئے، اس کو برکت کہتے ہیں. کھانے کو زیادہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی مصلی پہ آنے کی، اس کو برکت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سوچنی پڑے گی کہ خدا جو ہے انبیاء اولیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں بندگی کی طرف لے کے جائیں. جو اصل جو چیز ہے وہ بندگی پروردگار ہے، بندگی کی طرف لے کے جائیں، خدا کا بندہ بنے. بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ صرف مجلس میں ہی بندہ نہ ہو، یا وہ صرف مسجد میں ہی جا کے بندہ نہ ہو، وہ جب گھر پہنچے تو بھی بندہ خدا ہو، گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو. ایسا نہیں کہ وہ مجلس یا مسجد میں جو بندہ خدا بنا ہوا ہے، بڑا نمازی بنا ہوا ہے، لیکن جب گھر گیا تو گالیاں دے رہا ہے، بچوں کو مار پیٹ کر رہا ہے، تو وہ بندہ خدا نہیں ہوگا. بے شک اس کی معاشرے کے اندر میں کتنی عزت کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات دیکھیں ہم دین کو باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا دین کو ہم نماز روزے میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے زیادہ تر تو نماز روزے کے اوپر فوکس چلا جاتا ہے، نماز پڑھو. جب دین کی بات آئی جیسی کا نماز پڑھو. لیکن جس کا اخلاق بہتر نہیں اس کو نماز بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ بھی دین سے باہر نہیں ہے. ہماری بول چال، ہمارا اخلاق، کہتے ہیں اصل دین ہے ہی گھر میں. اصل جو دین ہے وہ گھر سے شروع ہے. ایک صحابی دنیا سے چلے گئے، بڑے جنگجو، بہت بڑا نام اور بہت بڑا صحابہ کا. اور جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا فرشتے اترے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے، جبرائیل آ رہے ہیں، رسول خدا جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. کبھی ایک طرف سے رسول خدا جا کے بڑھ کے اٹھا رہے ہیں، کبھی دوسری طرف سے کندھا دے رہے ہیں. رسول خدا کا یہ عالم تھا. بعد میں صحابہ نے کہا کہ یا رسول خدا آپ کبھی اس طرف جاتے تھے کبھی اس طرف جاتے تھے. کہا کہ جہاں جبرائیل جاتا تھا میں بھی اس طرف چلا جاتا. یعنی جبرائیل بھی آئے ہوئے تھے، سید الملائکہ. رسول خدا اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار لیں. جب قبر پہ کھڑے ہوئے تو اس کی ماں نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا اس صحابی کی کہ تم بڑے خوش نصیب ہو. یعنی ظاہر نظر آ رہا ہے بڑے کہ رسول خدا جنازہ اٹھا رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، خدا نے تم پر بڑی رحمت کی. تو رسول خدا نے اس کو روکا، کہا کہ ٹھہر جاؤ. مطلب اتنی بڑی بات، وہ بات نہ کرو جو تم نہیں جانتے. کہا کہ میں اس کی قبر میں عذاب دیکھوں.
رسول خدا نے کہا اتنی خوش فہمی میں مت رہو، میں اس کی قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس قدر جلیل القدر کے فرشتے اترے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے۔ یعنی یہ اخلاق ایسی چیز ہے، یہ جو بشار قبر ہوتا ہے نا، یہ روزمرہ کی چھوٹی موٹی گفتگو میں ہوتا ہے، یہ جو آپ کے گھر کے اندر چل رہی ہوتی ہے نا، ہماری جو زبان ہے، لڑائی جھگڑا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری زبان ہے بد اخلاقی، یہ اس کے اوپر ہے فشار قبر۔ زمین کا مردے کو دبانا اپنے درمیان، یہ فشار قبر اس کے لیے ہوتا ہے۔ ضرور پڑھ لیجیے صلی اللہ تو یاد رکھیں کہ جتنا بھی ہم لوگ مطلب کر لیں کوئی بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتری کی طرف اتنا ہی اچھا ہے۔ اب جس وقت ہم اس وقت بہت خطرناک دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں جو اپنی تیاری ہے اسے تیز کرنا چاہیے۔ ظہور کے لیے جو ہماری تیاری ہے اس کو ہمیں تیز کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کو تیز کر نہیں پا رہے ہیں۔ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کیا ہم بہت تیز جا رہے ہیں جس حساب سے ہمیں چلنا چاہیے؟ آپ کو میں نے بہت پہلے بھی بتایا، اور دعائے عہد کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ دعائے عہد کی تفسیر میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ دعائے عہد کا 8واں اور 9واں بند اس کو پڑھیں، دعائے عہد کا، اس میں آپ کو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ آپ کی غیبت میں کیا ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ آپ ذمہ داری ادا کر کے جاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ موقع ملے گا ظہور کے بعد آنے کا، لشکر میں شامل ہونے کا۔ تو 8 گروہ بتائے گئے ہیں جس کے اندر آپ کو غیبت کے اندر کام کرنا شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے نا، دیکھیں جو ذمہ داری ادا کرے گا وہی تو آئے گا نا، اگر غیر ذمہ دار تو نہیں آئے گا۔ اب اگر صرف دعا کرتے رہے اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ کہ پروردگارہ ہمیں امام کے ناصروں پہ قرار دے، ہمیں امام کے ناصروں پہ قرار دے، تو خالی یہ تو ہمیں بھی سب کو پتہ ہے کہ خالی دعا کرنے سے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ عمل نہیں کریں گے۔ ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا کہتا رہے اے خدا مجھے پانی پینے والوں میں قرار دے، مجھے پانی پینے والوں میں قرار دے، پیاس بجھے گی اس کی، ٹھیک ہے؟ 1000 سال بھی بیٹھا دعا کرتا رہے نا، پانی نہیں ملے گا جب تک کہ کوئی عملی اقدام نہ کرے، یا تو خود اٹھ کے پانی پیا یا کسی کو کہے، جب اسے پانی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ یہ خالی دعا کر کر کے، ہمارے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، قبروں میں اتر گئے، گھروں میں بیٹھے دعا کرتے رہے لیکن عملی اقدام نہیں کیا۔ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ایک منتظر کا کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا کوئی گروہ کام کر رہا ہے زمانے کے امام کے لیے، کوئی ہے تو میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ چیک کرے، دعا کرتا رہے، چیک کرے کہ کوئی ہے جو کام کر رہا ہے، کہیں پہ بھی ہے، میں اس میں شامل ہوں۔ اگر وہ 1000 لوگ ہیں تو 1001واں میں ہے، اگر وہ 100 ہیں تو 101واں میں ہے۔ یہ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری، اس کی سب سے پہلی یہ ہے۔ باقی دعا کرنے سے لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کربلا کے شہید گھر میں بیٹھے دعا کرتے رہتے، مکہ مدینے میں دعا کرتے رہتے اے خدا ہمیں امام حسین کے انصار میں شامل کرنا، تو کبھی ان کو اتنے بڑے مقامات نہ ملتے، شہید نہ ہوتے، صرف گھر بیٹھے دعا کرتے رہتے تو کبھی اتنے بڑے بڑے مقامات نہ ملتے۔ آج ان کا ذکر اس طرح سے نہ ہو رہا ہوتا، نہیں، انہوں نے صرف دعا نہیں کی، وہ عملی طور پر میدان میں اترے، امام کے ساتھ آئے، وہ تمام تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد شہید ہوئے، اپنے بدن انہوں نے امام کو ہر چیز دی اپنی، ٹھیک ہے؟ ہم تو صرف زبان دیتے ہیں نا، زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، عملی طور پر آپ کو اپنا پورا وجود دینا پڑتا ہے امام کو، صرف زبان نہیں خرچ کرنی کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، مولا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس محبت کا مولا کیا کریں گے
ٹھیک ہے، جب تک کہ میں اپنا وجود پیش نہیں کروں، جب تک میں خود، امام یہی تو کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا ہاتھ چاہیے، تمہاری آنکھ چاہیے، تمہاری زبان، تمہارا پورا وجود۔ مطلب کیا کہ یہ ہاتھ اٹھے تو ان کی مرضی سے اٹھا، یہ آنکھ وہی دیکھے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ زبان اسی طرح استعمال ہو جس طرح وہ آپ سے استعمال کروانا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں نا ہر چیز کے اوپر، ہماری مرضی جو مرضی دیکھیں گے، ہماری مرضی جیسے مرضی زبان کو استعمال کرے، تو کنٹرول جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ اب یہ مجھے اس ڈائری کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب میں نے ڈائری رکھی، یہ مجھے کنٹرول کرتی ہے۔ ورنہ اگر مجھے عادت میں اپنی بنائی ہے میں نے کہ مجھے ڈائری دیکھنی ہے، اگر میں نہ دیکھوں تو میری زبان کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جملے کے ساتھ اور کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ اب اگر میں اس طرف چلی جاؤں تو موضوع بدل جاتا ہے، کوئی آپ بات کر رہے ہوتے، کوئی واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے جو موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ ساری ڈیٹیل کو لے کے آئیں۔ ہمیں یہاں ممبر سے صرف اشارے کر کے گزرنا ہوتا ہے، باقی سمجھنا نیچے والوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کنٹرول بڑا ضروری ہے۔ کنٹرول کا دوسرا نام ہی ایمان ہے۔ ایک آدمی اگر کنٹرول سیکھ لے نا، اپنے اوپر کنٹرول، عام طور پر دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے دوسرے کو کنٹرول کر لو، کسی طرح اس کو کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، اپنے آپ کو نہیں کرتے۔ پہلے ہر آدمی اگر خود کو کنٹرول کر لے تو یہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، اور وہ بہترین عطاعت گزار بنے گا امام زمانہ کا۔ تو اب یہاں جو سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلا کام کہ میں دیکھوں کہ کون کام کر رہا ہے کہیں پہ بھی ہے دنیا میں آج تک تو وہ کہیں بھی ہو دنیا میں، اس کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کے ساتھ کام کروں، کیونکہ یہاں جو اہمیت ہے وہ ٹیم ورک کی اہمیت ہے، کہ ٹیم بنا کے کام کرو۔ امام کے لیے ایک ٹیم کے طور پہ کام کرو، کیونکہ ایک ٹیم کے اندر مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب جب ہم اپنے لشکر امام زمانہ میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کسی مسئلے پہ، تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان، کوئی ایک آدمی ایک ایسا پوائنٹ اٹھا دیتا ہے جو بعض اوقات میرے بھی ذہن میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ٹیم ورک۔ تو اب ہمیں 8 گروہ ہیں کہ جن میں ہمیں شامل ہونا ہے غیبت میں۔ اس میں سے پہلا گروہ ہے کہ میں امام کے انصار اور مددگار میں، نمبر 1 امام کے انصار میں شامل ہوں۔ نمبر 2 یہ دعا کر رہے ہیں نا، دعائے عہد دعا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس میں دعا ہم یہ کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ان 8 گروہوں میں مجھے شامل کر دو، اور جو ان 8 گروہوں میں شامل ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ذمہ داری ادا کر کے گیا، اگر دنیا سے چلا گیا نا تو ذمہ داری ادا کر کے گیا۔ اب آگے انشاءاللہ مجلسوں میں بتاؤں گی پھر آپ کو کہ جب ظہور ہوگا اور وہ اٹھے گا تو پھر اس کے پاس کیا کیا ہوگا، وہ پھر خالی نہیں اٹھے گا اگر وہ ذمہ داری ادا کر کے گیا۔ اب وہ تیار اٹھے گا کیونکہ وہ فوج کا حصہ بن چکا ہے امام، اس نے تیاری کی تھی۔ جیسے دنیا میں فوج میں جانے کے لیے ایسے تو نہیں کوئی جاتا بغیر تیاری کے اور وہ فوج میں جا کے بھرتی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو پوری تیاری کروائی جاتی ہے، اس کو مشقیں کروائی جاتی ہے، سخت سے سخت اس کو مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ 8 گروہوں سے گزرے گا، ان گروپس میں شامل ہوگا، اس کے بعد اگر مر گیا تو اب وہ تیار مرا، ٹھیک ہے؟ وہ فوج میں شامل ہے۔ اب وہ جب اٹھے گا تو وہ ہتھیاروں سے لیس اٹھے گا، جو بھی ہتھیار چاہیے ہوگا اس وقت اس زمانے میں امام کے لیے، یا جو وہ مرنے والا ہے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے جو بھی صلاحیت اس کے پاس تھی وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ امام کے لیے کارآمد ہے، ورنہ بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی اگر صرف دعا کر کر کے مر گیا، مولا مجھے لشکر میں شامل کرنا، مولا مجھے لشکر میں شامل کرنا، لیکن اس نے اپنے ساتھ جب گیا تو کوئی صلاحیت نہیں لے کے گیا، کچھ نہیں لے کے گیا، تو وہ امام کے لیے بیکار ہے۔ کیونکہ جب امام آئیں گے تو اس وقت ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہوگی،
ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اونٹوں کا زمانہ واپس آئے گا یا تلواروں کا. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے بڑی ٹیکنالوجی ہوگی اس وقت. تو پھر اسی حساب سے لوگ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, بیکار لوگ تو نہیں چاہیے, بے شعور لوگ نہیں چاہیے, بے معرفت لوگ نہیں چاہیے, بڑے اچھے لوگ چاہیے, انٹیلیجنٹ لوگ چاہیے. اور شیعہ کو تو کہا ہی ہے کہ شیعہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, معاملہ فہم ہوتا ہے. کوئی علی کا ماننے والا ہو اور اس کے پاس عقل نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جہاں علی ہے دراصل عقل بنی. یا امام المنتظر الاجل الاجل, یا امام المنتظر الاجل الاجل, یا امام المنتظر الاجل الاجل. امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے آپ کو اتنا باصلاحیت کر لیں, اس لیے کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے. اور یہ جو رونا ہے نا ہمارے, اسی لیے مجالس کے دو پورشن ہوتے ہیں, ایک مسائل ایک مسائل. یہ دلیہ بھی ہمارے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرتا ہے, اندر سے ہمیں یہ دھو دیتا ہے, اندر سے ہمارے صفائی کا کام کرتا ہے. کیونکہ یہ جو ہمارا دل ہے, قلب ہمارا, اس کی صفائی بڑی ضروری ہے. غلاظتیں بھر جاتی ہیں نا, نجاستیں بھر جاتی ہیں پورا سال میں. تو یہ ہمیں صفحے اعضاء پہ بلا کے ہماری باقاعدہ سے صفائی کی جاتی ہے کہ گریہ ہمیں اندر سے دھو دے گا. یہ آنسو جو ہمارے گرتے ہیں یہ ہمارے قلب کو پاک کرتے ہیں. کیونکہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا خود خدا آزادار ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا جملہ ایک بزرگ عالم دین نے کہا کہ اس قوم کے رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ زہرا بھرے دربار میں کھڑی روتی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رونے کے لیے صرف یہ جملہ کافی ہے کہ کسی نے جناب فاطمہ کو دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اور جب بی بی گھر آئی تو جناب زینب جو چھوٹی سی ہے انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا اماں میں نے سنا کہ آپ دربار میں کھڑی رہی. تو بی بی نے کہا کہ بیٹا ہاں میں دربار میں کھڑی رہی, لیکن میں تو صرف کھڑی رہی زینب, تم نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ عالم یہ ہوگا کہ تمہارے سر پر چادر نہیں. میں کھڑی تھی لیکن میرے سر پر چادر تھی, میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں, لیکن تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے, تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی. قیامت کا دیکھیں جملہ ہے. آج کا جو دن ہے ہم اس میں ایک ایسے مسافر کربلا کا ذکر کرتے ہیں جن کو حر علیہ السلام کہتے ہیں. علیہ السلام کیسے بنے؟ حر احترام فاطمہ کی وجہ سے. یعنی یہ مقام ہے جناب فاطمہ کا کہ حر جیسی شخصیت کو علیہ السلام بنا دیا. دیکھیے کہ جب لگام تھامی تھی نا امام حسین کے گھوڑے کی حر نے, اور امام نے جملہ کہا تھا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو حر عرب والوں کے لیے بہت بڑا تانا ہوتا تھا کسی بھی صورت میں ان کی ماں کا نام نہ لیا جائے. تو بہت بڑی بات تھی یہ اس وقت. لیکن حر نے جواب میں پلٹ کے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میں آپ کی والدہ کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. تو علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل ملا, علیہ السلام ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پیشانی عمر پہ رومال آیا جناب فاطمہ کا, یہ بھی ایسے نہیں آیا, یہاں کوئی چیز ایسے نہیں ملتی. یہاں اہل بیت یہاں یہ اپنی کوئی چیز اگر خاص کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ رومال جناب فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اگر وہ کوئی چیز عطا کرتے ہیں نا ایسے نہیں ملتی جب تک یہ سامنے والا اس قابل نہ ہو. کہاں یہ احترام تھا جناب فاطمہ. عاشور کے روز حر ٹہل رہا تھا. کسی نے کہا کہ اے حر تیرے جیسا بہادر نہیں دیکھا.
اور آج کی رات تیرے جیسا بے چین بھی نہیں دیکھی۔ حور نے کہا کہ تم یہ الاتش کی آوازیں سن رہے ہو، یہ مجھے بے قرار کر رہے ہیں کہ حسین کے خیموں سے مسلسل بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا کہ رومال سے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، بیٹے کو ساتھ لیا، چہرے میں نقاب ڈالا، بھائی بھی چلا، غلام بھی چلا، چھوٹا سا قافلہ حسین کی خدمت میں۔ صبح صبح حسین نماز فجر پڑھ کے بیٹھے تھے، صبح 10 محرم کی بات ہے، اور جیسے ہی چلے، ابھی کچھ چلے ہی تھے چند قدم، ان کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کسی موقع میں ہی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں کہا تم نے اللہ اکبر، خیریت ہے؟ کہا کہ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اصحاب حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب یہ مقام جناب کو جب ایک انسان دیکھے امام کی طرف سفر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے ایک انسان، تو اس کو پوری کائنات خوشامدید کہتی ہے، اس کو امام خوشامدید کہتا ہے۔ اب کچھ دیر اور چلے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہا بیٹے اب کیا ہوا؟ کہا بابا میں کیا بتاؤں آپ کو، حضرت علی اکبر اور حضرت عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور آگے چلے، پھر کہا اللہ اکبر۔ تو کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ فرزند زہرا ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ خود نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا۔ مولا نے فرمایا خود تو آتش جہنم سے آزاد، خود تو آتش جہنم سے آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا۔ عزیزانو کائنات نے حر جیسا مہمان نہیں دیکھا، اس لیے کہ اگر آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں مہمان بنتے ہیں، آپ ایسا گھر تلاش کرتے ہیں کہ جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے، جہاں آرام کرنا ہو تو بستر مل جائے۔ لیکن حر کھانا چھوڑ کر بھوک کی طرف آیا، پانی چھوڑ کر پیاس کی طرف آیا، آرام چھوڑ کر آلام کی طرف آیا، اور کائنات نے حسین جیسا میزبان بھی نہیں دیکھا۔ کیا زدارو جیسے ہی حر آئے، امام نے حر کو ایک سائے میں، ایک جگہ دھوپ سے سائے میں بٹھایا، اور چلتے ہوئے وہاں آئے جہاں جناب سکینہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھے، آ کر جملہ کہا بیٹی سکینہ کچھ دیر کے لیے تمہارے خیمے سے ہائے پیاس کی آواز نہ آئے۔ دیکھو میرا مہمان آیا ہے، جب تک یہ مہمان یہاں بیٹھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا مہمان شرمندہ ہو، کیونکہ وہ شرمندہ تھے کہ نہ میں اپنے مولا کو گھیر کے یہاں لاتا اور نہ ان پر پانی بند ہوتا۔ ایسا میزبان کسی نے نہیں دیکھا۔ اور سرداروں نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ ان کا جوان بیٹا میدان میں آیا، بڑی شان سے گھوڑے سے گرا، گھوڑے سے گرا، اپنے باپ کو آواز دی۔ جب گھوڑ چلے گھوڑے پر بیٹھے تو فوجیں بھاگی، ان کو اپنا بیٹا نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ آواز دی میرے لال تو کہاں ہے؟ جیسے یہ کہا ادھر حسین کی آواز کانوں میں آئی، ان پریشان مت ہو، تیرے بیٹے کا سر میرے زانوں پر ہے۔ جب پہنچے وہاں کیا دیکھا کہ امام کے زانوں پہ بیٹے کا سر ہے۔ اب انہوں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر جوان کا لاشا اٹھائے، امام نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیا کر رہے ہو؟ کبھی بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا۔ روایت کہتی ہے سرداروں کی عاشور کے دن کی ابھی ابتدا ہوئی تھی، میرے امام کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ گھوڑے سے اترے بغیر جھکے اور زمین سے جوان کا لاشا اٹھاتے۔ لیکن سرداروں جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا میرے امام کی طاقت گھٹتی گئی، یہاں تک کہ جب قاسم کا لاشا اٹھایا تو عالم یہ ہو گیا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا پیر قاسم کے زمین پر خط کرتے ہوئے جا رہے، اور جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو 2 قدم چلتے تھے لاشا زمین پہ رکھ دیتے۔ بس عزاداران حسین اب حر میدان میں آئے، بڑی شان سے لڑے، جب میرے مولا کو پکارا میرا مولا حر کے سہانے پہنچا، میرے مولا کو گوارا نہ ہوا کہ حر کا سر جلتی ہوئی زمین کربلا پر پڑا رہے۔ حر کا سر اٹھایا، مولا نے اپنے زانوں میں رکھا۔ اب میرے مولا نے کیا دیکھا؟ حر کے زخمی سر سے خون بہ رہا ہے،
ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، ان کے زخمی سر پر باندھا. میں کہوں گی مولا آپ نے ہر کے ایک زخم کو باندھ دیا، لیکن شاید فاطمہ تڑپ گئی ہو. اے میرے بیٹے تو نے ہر کے ایک زخم کو باندھ دیا، مگر جب تو زخموں سے چور چور زمین کربلا پر گرے گا، ارے فاطمہ تیرے کس کس زخم کو باندھے گی. آگے والے ہمارے اس قلیل کی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما.